السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 23، فصل نمبر 7، فصل فی الحیز۔ تو پیارے بچوں، کتاب کھول لیجئے۔ آپ نے کتاب کھولی؟ جی، کتاب کھول کر دیکھیے۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد عبارت میں صاحب کتاب کیا کہتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الحیز، کل جسم فلہ حیز طبعی لأننا لو فرضنا عدم القواصر لكان في حيز، وذلك الحيز إما أن يستحقه الجسم لذاته أو لقاصر لا سبيل إلى الثاني لأننا فرضنا عدم القواصر فتعين الأول، فإذن إنما يستحقه بطبيعته وهو المطلوب، ولا يجوز أن يكون لجسم ما حيزان طبيعيان، لأنه لو كان له حيزان طبيعيان فإذا حصل في أحدهما فإما أن يطلب الثانية أو لا، فإن طلب الثانية يلزم أن لا يكون الحيز الأول الذي حصل فيه طبيعيا وقد فرضناه طبيعيا، هذا خلف، وإن لم يكن طالبا للثاني يلزم أن لا يكون الحيز الثاني طبيعيا وقد فرضناه طبيعيا، هذا خلف۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی، عبارت کو دیکھا۔ اب اس عبارت سے صاحب کتاب کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں، اس عبارت میں صاحب کتاب دو باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہوتی ہے، ہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہوتی ہے، اس بات کو ثابت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ثابت کریں گے کہ ایک جسم کے لیے ایک ہی حیز طبعی ہوگی، دو حیز طبعی نہیں ہو سکتی ہیں۔ پیارے بچوں، کیا سمجھ میں آیا؟ آج کی عبارت میں صاحب کتاب کیا ثابت کریں گے؟ دو باتیں۔ کون سی دو باتیں؟ ایک بات تو یہ کہ ہر جسم کے لیے حیز طبعی ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ ایک جسم کے لیے ایک ہی حیز طبعی ہوگی، دو حیز طبعی نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ دو باتیں آج کی فصل میں ثابت کریں گے۔ تو آئیے شروع ہوتے ہیں، مطلب سمجھتے ہیں۔ حیز کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو حیز کی تعریف سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد میں یہ سمجھنا ہے کہ ہر جسم کے لیے حیز طبعی ہوتی ہے۔ آپ نے مذکورہ فصل میں مکان کی تعریف سنی، مکان کے بارے میں اختلاف سنا تھا، تو آپ نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ تین قول لائق اعتبار، تین قول ہیں مکان کے سلسلے میں۔ ایک اشراقیہ کا قول ہے، ایک متکلمین کا قول ہے، اور ایک مشائیہ کا قول ہے۔ صاحب کتاب نے مشائیہ کے قول کو اختیار کیا تھا۔ مشائیہ کا کہنا کیا ہے؟ تو مشائیہ کا کہنا یہ تھا کہ مکان نام ہے جس میں حاوی کی سطح باطن جو جسم محوی کی سطح ظاہر سے مماس اور ملی ہوئی ہو، اس کا نام مکان ہے۔ اور متکلمین کا کہنا تھا کہ جسم نام ہے بعد موہوم کا، جس کو جسم توہم کے طور پر بھرے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اشراقیہ کا کہنا تھا کہ جسم نام ہے بعد موجود مجرد عن المادہ کا۔ ایک بات ذہن میں رہے، متکلمین اور اشراقیہ کا جو قول ہے مکان کے سلسلے میں، یعنی مکان نام ہے بعد کا، چاہے وہ بعد موہوم ہو یا موجود، تو اشراقیہ اور متکلمین کے نزدیک جو مکان ہے وہی حیز ہے،
کیا ہے؟ جو مکان ہے وہی حیز ہے۔ ہر جسم کا جو مکان ہوتا ہے متکلمین اور اشراقیہ کے نزدیک وہی مکان ان کے نزدیک اس جسم کے لیے حیز بھی ہوتا ہے۔ تو ہر مکان متکلمین اور اشراقیہ کے نزدیک جسم کا جو مکان ہے وہی اس کی حیز ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، مشائیہ کا جو مکان کے سلسلے میں کہنا تھا کہ مکان نام ہے جس میں حاوی کی سطح باطن، جو جسم محوی کی سطح باطن ظاہر سے مماس ہو، اس کا ان کے نزدیک حیز اور مکان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ پیارے بچوں، حیز کسے کہتے ہیں؟ حیز کہتے ہیں کسی بھی جسم کی حیز وہ ہوتی ہے جس میں وہ جسم رہ کر اشارہ حسیہ میں دیگر اجسام سے ممتاز ہو جائے۔ کیا حیز کی تعریف یاد پڑی؟ ہر جسم کی حیز وہ ہوتی ہے جس میں جسم ہو رہ کر اشارہ حسیہ میں دیگر اجسام سے ممتاز ہو جائے۔ اشارہ حسیہ میں یعنی اگر ہم اس کی طرف اشارہ کریں تو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اسی چیز کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، دوسری چیز کی جانب نہیں کیا جا رہا ہے۔ مثلا زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، یہ سب کے سب ایک لائن میں کھڑے ہوں، اب بکر ان میں جو ہو اس بکر کی جانب ہم اشارہ کریں تو اشارہ حسیہ کرنے کی بنا پر ہمارا سامع اور ہمارا مخاطب یہ سمجھ لے کہ اس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کی دوسرے کی جانب نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو بکر اشارہ حسیہ میں جو زید عمر وغیرہ سے ممتاز ہو گیا، تو جس کی وجہ سے یہ امتیاز اسے ہو رہا ہے اشارہ حسیہ میں، اسی کا نام حیز ہے۔ تو حیز کی تعریف ذہن میں آ گئی۔ حیز ہر جسم کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے جس میں وہ جسم رہ کر اشارہ حسیہ میں دوسرے اجسام سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، مشائیہ کے قول پر جس جسم کے لیے مکان ہوگا، جس جسم کے لیے مکان ہوگا یعنی جس جسم کے لیے جسم حاوی ہو، تو وہ جسم حاوی، وہ مکان اس جسم کے لیے جیسے مکان ہے ویسے ہی وہ اس کے لیے حیز بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مکان کے ذریعے سے اس جسم کو اشارہ حسیہ میں امتیاز بھی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن جس جسم کے لیے مکان نہیں ہے، جس جسم کے لیے مکان نہیں ہے، جیسے کہ فلک اعظم جو سب سے اوپر ہے، جو فلک، جو آسمان سب سے اوپر ہے، تو اب اس کے لیے تو کوئی جسم حاوی ہے ہی نہیں۔ تو جب اس کے لیے کوئی جسم حاوی نہیں ہے تو اس کا دیکھیے مکان نہیں ہوا۔ جب مکان نہیں ہوا تو وہاں پر اس فلک اعظم کے لیے حیز ہے، اور اس کی حیز کیا ہے؟ اس کی اپنی ہی صورت نوعیہ کیا ہے کہ وہ اپنی صورت نوعیہ کی بنا پر دیگر اجسام سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو اس کی وہ صورت نوعیہ ہی خود اس کی حیز ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مشائیہ کے قول پر، مشائیہ کے نزدیک حیز کی تعریف کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو مشائیہ کے نزدیک مکان اور حیز میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، کہ جہاں جہاں مکان ہوگا کسی جسم کا تو وہاں وہی مکان اس جسم کی حیز بن جائے گا۔ لیکن جس جسم کے لیے کوئی مکان نہیں ہے تب اس جسم کے لیے اس کی صورت نوعیہ اس کے لیے حیز ہوگی اور اس کے لیے مکان نہیں ہوگا۔ تو اس بنا پر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ مشائیہ کے نزدیک مکان خاص ہے اور حیز عام ہے، کہ ہر مکان حیز تو ہے لیکن ہر حیز مکان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو حیز کی تعریف ذہن میں آ گئی۔
جی دوسری بات ہم یہاں پر یہ بتائیں گے کہ ہر جسم کے لیے حیز ہوتی ہے، اور وہ حیز طبعی ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ حیز طبعی کہتے کسے ہیں۔ حیز طبعی اس حیز کو کہتے ہیں کہ اگر جسم کو تمام امور خارجیہ سے خالی کر دیا جائے، کیا تمام امور خارجیہ سے اسے خالی مان لیا جائے، تب وہ جسم جس حیز میں ٹھہرنا چاہے وہی حیز تمام امور خارجیہ سے ماورا ہو کر جسم جس حیز میں سکون کو چاہے، ٹھہرنا چاہے، تو وہی حیز اس جسم کے لیے حیز طبعی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہو، جسم اپنی طبعیت کی بنا پر جس جگہ میں ٹھہرنا چاہے تو وہی جگہ اس کے لیے حیز ہوگی۔ اور اگر اس جسم کے اندر کوئی قاصر ہے، کوئی امر خارجی ایسا ہے جو اس جسم کے اندر تاثیر کر رہا ہے، تو جیسے ہی وہ قاصر، وہ امر خارج اس سے جدا ہو، فوراً جسم اپنی طبعیت کی بنا پر جس جگہ میں جلدی سے آنا چاہے وہی جگہ اس کے لیے حیز طبعی ہوگی۔ مثال ہم دیں، جیسے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے آپ کے سامنے جو کتاب ہے، یہ کتاب ابھی نہ آپ اسے ہاتھ لگا رہے ہیں، نہ اسے آپ اپنے کسی جسم کے کسی حصے سے اس کو پکڑ رہے ہیں، تو ضرور کسی نہ کسی جگہ پر وہ ٹھہری ہوئی ہوگی نا کتاب۔ تو جس جگہ پر وہ ٹھہری ہوئی ہے تو اس جگہ، وہی جگہ اس کے لیے حیز طبعی ہے، وہ اپنی طبعیت کی بنا پر وہیں پر رہنا چاہے گی۔ اب اگر آپ کتاب کو وہاں پر 1 گھنٹے 2 گھنٹے 5 دن 10 دن جب تک آپ نہ اٹھائیں تب تک وہ وہیں پر سکون کرے گی، وہیں پر رہے گی، تو وہی جگہ اس کے لیے حیز طبعی ہے۔ ہاں اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو اٹھا دیں، تو کتاب کو جب ہاتھوں سے اٹھایا تو اٹھانے کے بعد آپ کے ہاتھوں کی طاقت کی بنا پر، یعنی امر خارج کی بنا پر، وہ کتاب اٹھ تو گئی، اوپر آ گئی، لیکن جیسے ہی آپ اپنے ہاتھ ہٹائیں گے وہ فوراً وہی اپنی جگہ پر پہنچے گی، نیچے گرے گی جا کر۔ مثال کے طور پر آپ ڈھیلا اوپر پھینکتے ہیں، تو ڈھیلا جب تک آپ کے ہاتھوں کی طاقت اس میں لگی رہتی ہے اس وقت تک ڈھیلا اوپر جاتا رہتا ہے، تو کہا جائے گا کہ ڈھیلا جو اوپر جا رہا ہے وہ قاصر کی بنا پر جا رہا ہے، ایک امر خارج کی بنا پر جا رہا ہے کہ آپ کی جسم کی طاقت اس میں مؤثر ہو رہی ہے۔ لیکن جب آپ کے جسم کی طاقت اس میں ختم ہو جاتی ہے تو وہی ڈھیلا پھر اپنی طبعیت کی بنا پر نیچے جلدی سے اتر کے آتا ہے، نیچے چلا آتا ہے اور نیچے آ کے اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جس جگہ پر آ کر وہ ٹھہر گیا وہی اس کی حیز طبعی ہے، اپنی طبعیت کی بنا پر وہ نیچے آنا چاہ رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حیز طبعی ذہن میں آ گئی۔ اب ثابت یہ کرنا ہے کہ ہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہوتی ہے، یہ ثابت کرنا ہے۔ اس کو صاحب کتاب فرماتے ہیں، اس صاحب کتاب کی دلیل کو دیکھنا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کل جسم فلہ حیز طبعی، ہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہوتی ہے۔ حیز طبعی کا معنی ہم نے بتا دیا۔ حیز طبعی ایک بار اور بیان کر دیتے ہیں۔ حیز طبعی وہ ہے کہ اگر وہاں کوئی قاصر نہ ہو تو طبعیت اس میں سکون کو چاہے، اور اگر کوئی قاصر جسم کو اس سے علیحدہ کر دے تو اس قاصر کے زوال کے بعد جلد سے جلد جسم اس کی طرف عود کر آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم کو یہ ثابت کرنا ہے ہر جسم کے لیے حیز طبعی ہے۔ دلیل صاحب کتاب دیتے ہیں لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا عَدْمَ الْقَوَاصِرِ لَكَانَ فِي حَيِّزٍ۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر جسم کے لیے حیز طبعی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی حیز ہے جس کو وہ جسم اپنی طبعیت کی بنا پر چاہتا ہوگا، اس میں رہنا چاہتا ہوگا اپنی طبعیت کی بنا پر۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ ہم کسی جسم کو
عدم قواصر فرض کر لیں، کسی جسم کے لیے عدم قواصر فرض کریں، یعنی ہم یہ فرض کر لیں کہ کوئی جسم تمام تر امور خارجیہ سے ماورا ہے، جدا ہے، الگ ہے، خالی ہے۔ اب جب تمام تر امور خارجیہ سے اس کو خالی مان لیا، تب بھی تو وہ جسم ہونے کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا نا، کسی نہ کسی جگہ میں ضرور ہوگا، کسی نہ کسی جگہ میں ضرور ہوگا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، وہ جسم جس جگہ میں ہے، وہ جسم جس جگہ میں ہے، اس جگہ کو وہ جسم لذاتی چاہ رہا ہے یا کسی قاصد کی بنا پر چاہ رہا ہے؟ قاصر کی بنا پر چاہے تو یہ تو باطل ہے، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہلے ہی سے تمام قواصر، تمام امور خارجیہ سے اسے خالی مان چکے ہیں، خالی فرض کر چکے ہیں۔ تو اب کیا متعین ہو جائے گا کہ اس جگہ کو وہ جسم اپنی ذات کی بنا پر چاہ رہا ہے، اپنی طبعیت کی بنا پر چاہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی بنا پر چاہ رہا ہے، اپنی طبعیت کی بنا پر۔ تو اور جس جگہ کو جسم اپنی طبعیت کی بنا پر چاہے، وہی جگہ اس کے لیے حیز طبعی ہوگی۔ تو حیز طبعی کا اس بات ہو گیا نا، جب حیز طبعی کا اس بات ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ہماری گفتگو سمجھ میں آ گئی۔ اب صاحب کتاب کی عبارت کو ہم دیکھتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا عَدْمَ الْقَوَاصِرِ، کیونکہ اگر ہم کسی جسم کے لیے قواصر کا عدم فرض کر لیں، یعنی امور خارجیہ سے اس کو خالی مان لیں، لَكَانَ فِي حَيِّزٍ، تب بھی وہ جسم کسی نہ کسی حیز میں ضرور ہوگا۔ وَذَلِكَ الْحَيِّزُ اما ان يستحقه الجسم لذاته، اب اس حیز کو، جس حیز میں وہ جسم ہے، اس حیز کو وہ جسم یا تو لذات ہی چاہے گا، اور لقاصر، یا کسی قاصر اور امر خارج کی بنا پر چاہے گا۔ کس کی بنا پر؟ قاصر یا امر خارج کی بنا پر۔ قاصر کا معنی کیا ہوتا ہے بچوں؟ تو قواصر، یہ قاصر کی جمع ہے۔ قاصر سے مراد وہ امور ہیں، وہ امر ہے جو جسم سے خارج ہو اور جسم کے اندر ایسی عجیب و غریب تاثیر پیدا کرے جو اس کی طبعیت کے منافی ہو۔ جیسے کہ ڈھیلا ہم نے اوپر ڈھیلا ہے، ڈھیلے کو جب ہم اوپر پھینک رہے ہیں تو ڈھیلے کے اندر ہماری طاقت ایک ایسی تاثیر پیدا کرتی ہے جو اس ڈھیلے کی طبعیت کے خلاف ہے، کیونکہ ڈھیلا تو نیچے رہنا چاہتا ہے، وہ اوپر نہیں جانا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ تو اب قاصر کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ تو فرماتے ہیں اول قاصرن، یا تو اس حیز میں وہ جسم قاصر کی بنا پر ہوگا، لا سبیل الی الثانی، قاصر کی بنا پر ہو، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأننا فرضنا، یہ لأننا الف کے ساتھ ہے، یہ لأننا فرضنا عدم القواصر، کیونکہ ہم نے عدم قواصر فرض کیا، ہم نے تو یہ فرض کر لیا کہ قواصر ہیں ہی نہیں، امور خارجیہ سے اس کو خالی تو فرض کر لیا ہے، پہلے ہی خالی مان لیا ہے۔ فتعین الاول، تو پہلا والا متعین ہو گیا کہ اس حیز کو وہ جسم اپنی طبعیت کی بنا پر چاہ رہا ہوگا، اور جب طبعیت کی بنا پر چاہ رہا ہوگا فَإِذًا إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِطَبْعِيَّتِهِ، تب تو وہ جسم اس حیز کو اپنی طبعیت کی بنا پر چاہ رہا ہے۔ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، یہی تو ہمارا مقصود ہے کہ جس جگہ کو جسم اپنی طبعیت کی بنا پر چاہ رہا ہے تو وہی جگہ اس جسم کے لیے حیز طبعی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہ ہم نے پہلا امر ثابت کر دیا، جو ہم نے بتایا تھا کہ فصل میں دو باتیں ثابت کرنا ہے، ایک یہ کہ ہر جسم کے لیے حیز طبعی ہے، اس کو اب تک ہم نے ثابت کر دیا، اور دوسری بات کیا ہے کہ ہر کسی بھی جسم کے لیے دو حیز طبعی نہیں ہو سکتی ہیں، ایک ہی حیز طبعی ہوگی، یہ بات ثابت کرنا ہے۔ اگلے بات سمجھ میں اتنی آ گئی بچوں؟ جی، لیکن یہ تو فلاسفہ کا نظریہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے الکلمۃ الملہمہ میں جو فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر جسم کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے تو کسی بھی جسم کی ایجاد اس کی جگہ کے بغیر نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اس کی ایجاد ہوگی تو ایجاد میں وہ جسم اپنی جگہ سے خالی نہیں ہوگا۔ جب اپنی جگہ سے خالی نہیں ہے تو اب
ہر جسم کے لیے حیز موجد ہی کی جانب سے ہے، تو حیز ہر حیز کے لیے، ہر جسم کے لیے حیز کی تخصیص فاعل حقیقی یعنی اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہے۔ خود جسم اپنی طبعیت کی بنا پر اسے نہیں چاہتا ہے، وہ فاعل حقیقی ہی کی جانب سے اس کے لیے حیز پہلے ہی سے متعین ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے فلاسفہ کے اس نظریہ کی تردید کی ہے الکلمۃ الملہمہ میں، جس کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا، اور تفصیل سے اگر پڑھنا چاہیں تو الکلمۃ الملہمہ میں پڑھیں، یا آپ کی کتاب میں نیچے اردو میں جو حاشیہ ہے اس میں بھی اعلیٰ حضرت کے قول کو نقل کر دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ وہی ہے جو میں نے ذکر کر دیا۔ اچھا، اب دوسرے امر کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا امر کیا ہے کہ ایک جسم کے لیے دو حیز طبعی نہیں ہو سکتی۔ تو حیز طبعی کا معنی تو آپ کے ذہن میں ہے نا، کہ حیز طبعی وہ ہے جس کو جسم اپنی طبعیت کی بنا پر چاہے، جس کے اندر جسم ٹھہرنا چاہے اگر کوئی قاصر نہ ہو۔ یہ ذہن میں رہے تعریف۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ایک جسم کے لیے دو حیز طبعی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب تھوڑی دیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی جسم کے لیے دو حیز طبعی فرض کر لیتے ہیں۔ اب دو حیز طبعی فرض کر لی ہم نے، مثال کے طور پر ہماری جو سامنے کتاب ہے، اسی کتاب کے لیے ہم دو حیز طبعی فرض کر لیں، ایک ہمارے دائیں ہاتھ کی جانب ایک حیز اس کی فرض کر لیں، ایک اپنے بائیں ہاتھ کی جانب اس کی حیز فرض کر لیں۔ مثلا ہم اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھیں اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیں، تو ایک حیز طبعی اس کی مان لیں اپنا داہنا ہاتھ جہاں پر ہم اپنی کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں، اور دوسری حیز طیب مان لیں ہم اپنے بائیں ہاتھ کی طرف، یہ جہاں پر ہمارا بائیں ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اب دو حیز طبعی ہم نے فرض کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جسم یعنی یہ کتاب یا تو ان دونوں حیزوں میں ایک وقت میں پائی جائے گی، یا دونوں میں سے کسی میں نہیں پائی جائے گی، یا دونوں میں سے ایک میں پائی جائے گی دوسرے میں نہیں پائی جائے گی۔ تین شکیں ہوں گی نا بچوں۔ ایک وقت میں دونوں حیزوں میں پائی جائے، یہ بھی باطل ہے، بالکل بداہتاً باطل ہے۔ آپ کی عقل بھی کہہ رہی ہوگی کہ ایک جسم ایک وقت میں دو حیزوں میں تو نہیں ہو سکتا، یہ بھی باطل۔ اور دوسری شق کہ کسی بھی حیز میں نہ ہو، یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر جسم کسی نہ کسی حیز میں ضرور ہوتا ہے، بغیر حیز کے، بغیر استقرار فی المکان کے جسم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی حیز میں نہ ہو، یہ بھی باطل۔ اب تیسری شق بچی، کیا ایک حیز میں ہوگا دوسری حیز میں نہیں ہوگا؟ اب جس حیز میں بھی آپ مانتے ہیں، تو اب جو دوسری حیز بچی جس میں نہیں ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس حیز کو یہ یا تو طلب کرے گا یہ جسم یا نہیں کرے گا، اس حیز میں جانا چاہے گا یا نہیں جانا چاہے گا۔ اگر اس حیز میں جانا چاہ رہا ہے، اگر اس حیز میں چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حیز میں پہلے تھا اس حیز کو چھوڑ کر چلا گیا یہ۔ اب اس حیز کو جب چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس پہلی والی حیز اس کے لیے حیز طبعی نہ رہی، کیونکہ حیز طبعی وہی ہوتی ہے جس کو جسم اپنی طبیعت کی بنا پر چاہتا ہے، اس میں سکون اور استقرار چاہتا ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اور اس کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب جب یہ دوسری حیز کی طرف چلا گیا تو اس کا مطلب حیز اول حیز طبعی نہیں ہے، جبکہ ہم نے اس کو طبعی فرض کیا تھا، اس لیے یہ بھی باطل ہے، خلاف مفروض یہاں پر بھی ہو گیا۔ اور اگر دوسری حیز کو طلب نہیں کرے تو ایسی صورت میں جب طلب ہی نہیں کر رہا ہے، اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری والی حیز طبعی نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اس کو بھی طبعی فرض کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہ بھی خلاف مفروض، اور خلاف مفروض باطل۔ یہ بطلان کیوں لازم آیا؟ اس لیے لازم آیا کہ ہم نے ایک جسم کے لیے دو حیز طبعی مان لی تھیں، اس لیے دو حیز طبعی ماننا بھی
باطل ہوگا. اب ثابت ہو جائے گا کہ جب دو حیز طبعی نہیں ہو سکتی ہیں تو اب ثابت ہو گیا کہ ایک جسم کے لیے صرف اور صرف ایک ہی حیز طبعی ہوگی، دو نہیں ہو سکتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اب ترجمہ لگاتے ہیں مصنف کی عبارت کا. مصنف فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ لِلْجِسْمِ مَّا حَيَّزَانِ طَبْعِيَّانِ، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی جسم کے لیے دو حیز طبعی ہوں. یہ جائز نہیں ہے، دو یا دو سے زیادہ ہوں یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ حَيَّزَانِ طَبْعِيَّانِ، کیونکہ اگر جسم کے لیے دو حیز طبعی ہوں فَإِذَا حَصَلَ فِي أَحَدِهِمَا، تو جب وہ جسم کسی ایک حیز میں حاصل ہو فَإِمَّا أَن يَطْلُبَ الثَّانِي، تو اب ایک حیز میں جب حاصل ہو گیا تو دوسری والی حیز کو یا تو طلب کرے گا او لا، یا طلب نہیں کرے گا. فَإِن طَلَبَ الثَّانِي، اگر وہ دوسری والی کو طلب کرتا ہے يَلْزَمُ، تو لازم آئے گا أَلَّا يَكُونَ الْحَيِّزُ الْأَوَّلُ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ طَبْعِيًّا، کہ وہ حیز اول جس میں وہ پہلے حاصل ہوا ہے وہ حیز طبعی نہ رہے. یہ لازم آئے گا نا، کیونکہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے اور حیز طبعی کو جسم خود سے چھوڑ کر نہیں جاتا ہے. وَقَدْ فَرَضْنَاهُ طَبْعِيًّا، تو اس کا غیر طبعی ہونا لازم آ رہا ہے جبکہ ہم نے اس کو طبعی فرض کر لیا تھا. هذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ طَالِبًا لِلثَّانِي، اور اگر حیز ثانی کو طلب کرنے والا نہ ہو یلزم، تو اب لازم آئے گا لا یکون الحیز الثانی طبعیہ، کہ حیز ثانی طبعی نہ رہے، حالانکہ ہم نے اسے بھی طبعی فرض کیا تھا. وقد فرضناہ طبعیہ، حالانکہ ہم نے اسے بھی طبعی فرض کیا تھا. ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے اور خلاف مفروض باطل. یہ بطلان کیوں لازم آیا؟ کہ ہم نے ایک جسم کے لیے دو حیزیں مان لیں، لہٰذا دو حیزوں کا ہونا بھی ایک جسم کے لیے باطل ہے. پیارے بچوں، حیز کی بات سمجھ میں آ گئی، حیز کا معنی سمجھ میں آ گیا. تو آپ کو کتنی باتیں یاد کرنا ہے؟ ایک تو حیز کی تعریف، دوسری بات حیز اور مکان میں کیا فرق ہے، تیسری بات ایک جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہوتی ہے، اور چوتھی بات ایک جسم کے لیے دو حیز طبعی نہیں ہو سکتی ہیں. ہماری تقریر سے یہ ساری باتیں نہایت روشن ہو چکی ہیں. آپ سے امید ہے آپ کتاب کو